دنیا میں جنگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جنگ جو ہے وہ فکر کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے۔ پہلا فکری فرقہ بنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قرار دینا اور اس کے مقابلے میں حکمران کے خلاف خروج کرنا۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اتنا تشدد ہوا۔ تو یہ واقعتاً آج کا ہم سنتے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا اور امام صاحب اتنا بڑا سٹیک لے لیتے۔ تو یہ مسئلہ اس وقت اتنی زیادہ اہمیت کیوں اختیار کر گیا اور آج کل اس مسئلے پر اتنا زیادہ فوکس کیوں نہیں ہے؟ اخوان المسلمین ایک تنظیم کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان چاروں کو اگر عقیدے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ان میں سب میں ڈیفرنس ہے یا کیا کتنی مماثلت پائی جاتی ہے اس میں؟ بعض لوگ تکفیر کرتے ہیں، ان میں خروج نہیں ہوتا، اور بعض لوگ خروج کرتے ہیں، ان میں تکفیر نہیں ہوتی، اور بعد میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ کا حکمرانوں کے ساتھ جو تعامل ہے وہ ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ یہ دراصل وہ سوچ ہے جو سلف کی سوچ ہے، کیونکہ حکمرانوں میں مسائل بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو سلف کی سوچ اس بارے میں یا اعتدال والی رائے وہ جو ہے اس کو ملک عبداللہ اس کی یہ ڈاکٹرائن تھی، اخوان ہیں یہ پہلے دشمن اور جو شیعہ ہیں یہ دوسرے دشمن۔ موجودہ حکمران کی سوچ یہ ہے کہ نہیں، شیعہ پہلے اور اخوان دوسرے۔ سلفیت اور اخوانیت، تو اس کی بنیاد دراصل کیا ہے؟ حدیث کو سمجھنے میں اختلاف عہد نبوت میں بھی تھا۔ جتنے بھی احناف پاک و ہند افغانستان کے ہیں نا، جی جی، یہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں فالو نہیں کرتے، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی میں ان کو تانا دے رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔